دنیا کا بہترین گانا سن لو، 1 دفعہ 2 دفعہ 100 دفعہ بول، قرآن سورہ فاتحہ روز سنتے ہو، جب کوئی نیا قاری آ کے سنائے اور مزہ آنا شروع ہو یار کیا قرآن پڑھا ہے، یہ قرآن کا موضوع ہے۔ قرآن سچی کتاب، اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ 50,000 سال میرے پیاروں، ذرا 50,000 سال کا ورڈ تو سوچو۔ یہ جو کراچی کی گرمی ہے کچھ بھی نہیں، ہم عمر کوٹ گئے 52 ڈگری گرمی تھی، 52 ڈگری سے وہاں سڑک پہ کھڑا نہیں ہو سکتا آدمی ننگے پیر، 1 منٹ کے لیے پیر جل جائے۔ میں حرم میں بیٹھا ادھر باہر، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا وہاں سے حرم کی مسجد سے، اور 1 منٹ دوڑا ہوگا اور آیا تو اس کے پیر جل رہے تھے، اور ٹیمپریچر کتنا تھا 48 ڈگری، اور وہ ٹائلیں لگی ہوئی اس کو، اس کے پیر جل رہے تھے۔ میں نے اس کو کرسی پہ بٹھایا، کہتے ہیں ہمارا جل رہی ہوں پتہ نہیں کیوں، میں کہ اللہ نے جلایا کیوں؟ تاکہ وہ قیامت کی جو 50,000 سال کا جلنا ہے نا، اور یہ تو سورج بہت دور ہے، اس دن تو سورج 1.25 مائل پہ ہوگا اور ہم بالکل ننگے ہوں گے اور ننگے پیر ہوں گے، اس لیے اللہ ہلکا سے جلا دیتے ہیں، اس جلانے کو یاد دلاتے ہیں۔ میرے پیاروں، ہم نے کل دیکھنی پتہ نہیں، پرسوں دیکھنی پتہ نہیں، ماسٹرز کرنا پتہ نہیں، PhD کرنا پتہ نہیں، لیکن میں نے آپ نے سب نے 50,000 سال کا دن دیکھنا ہے۔ میرے پیاروں، ہم اس کی تیاری کے لیے آئے، لیکن اس ظالم زمانے نے ہمیں ہمارا رخ موڑ دیا، ہمیں کسی اور کی تیاری میں لگا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے میرے پیار، دیکھیں میں بھی آپ کے ٹیچر صاحب سے بات کر رہا تھا، تھوڑی دیر اسلام سے تھوڑا سا ہٹ جاؤ کیونکہ ہم اسلام کی باتیں کر لیں گے۔ پہلے آپ مجھے یہ بتاؤ، آپ میں سے کوئی میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ دنیا کا کسی فیلڈ کا ٹاپ آدمی اٹھاؤ، اسپورٹس کا، کرکٹ کا، ٹینس کا، کار ریسنگ کا، کوئی ٹاپ ایکٹر، کوئی ٹاپ سنگر، کوئی ٹاپ بزنس مین، اٹھا کے دیکھ لو کہ اس کی زندگی میں سکون چین ہو، اس کی زندگی اچھی ہو، بتا دو مجھے۔ آپ پچھلے 90s میں اٹھا کے دیکھ لو، 90s کے شروع میں جتنے لوگ دنیا میں پیسہ کمایا، نام بنایا، آپ اٹھا کے ان کا اینڈ دیکھ لو گا، یا تو ان میں سے اکثریت 90% نے خودکشی کی، یا اکثریت ڈرگز سے مر گئے، یا اکثریت پاگل ہو کے پھر گھر والوں نے نکال دے کر چلو پاگل بار۔ میں امریکہ نیو یارک میں تھا، میں کتنے ان لوگوں سے ملا، میں ایک آدمی سے ملا جس نے یہ سوئچز بنائے، یہ جو سوئچز ہوتے ہیں نا، یہ ٹیلیفونی IT کے سوئچز، ٹیلیفون اتنے بڑے بڑے سوئچز کچن دیتے ہیں۔ وہ ایک پاکستانی ڈاکٹر ہے PhD لاہور کا، اور ایک انڈیا کا PhD ڈاکٹر ہے بامبے کا۔ ان دونوں نے، ان کو اللہ نے اتنی نالج دی، دونوں مسلمان ہیں، دونوں نے اتنا نالج دی کہ انہوں نے سوئچز بنائے، ایک بڑے کچن سے ہٹا کے ایک فریج جتنا سوئچ بنایا، اور جو کہ لوڈ بھی 100 گنا زیادہ اٹھا سکتا تھا، تو وہ ملینر بن گئے۔ لیکن ان دونوں کے بچے ریٹارڈڈ ہیں، ایک بچے کی بھی عقل صحیح نہیں۔ میری بہنوں، دنیاوی لائن سے اگر ہم چلے جائیں کہ یار ہم چلو دنیا بنا کے کامیاب ہو، مجھے آپ پورا انٹرنیٹ اٹھا کے دیکھ، کسی بڑے سے بڑے آدمی کا نام لو، چاہے وہ مائیکل جیکسن ہو، آپ سب جانتے ہیں مائیکل جیکسن کیسے مر گیا، کیسے وہ ڈرگز لے کے اوور ڈوز ہو کے مر گیا۔ آپ سب کو پتا ہے وٹنی ہیوسٹن بہت بڑی اداکار اور سنگر تھی، ٹب میں ڈرگز سے مر گئی۔ آپ کو پتا رابن ولیمز، جس کا ایک زمانے میں خود فین تھا، کتنا بڑا انٹرٹینر تھا، ساری دنیا اس کی فین تھی، پورا بچے، اور اس کا کیا ہوا، وہ ڈپریشن کے اوور ڈوز سے مر، فل آف ڈپریشن اس کی زندگی تھی۔ اور میں اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ہالی ووڈ کے لوگوں کو ہم نے ٹورانٹو میں دیکھا، ہمارے ساتھ ہی سامنے ٹھہرتے تھے، 4-5 سال کا فلم فیسٹیول ہوتا تھا، ہم سہارا کپ کھیلتے تھے، تو ہالی ووڈ بالی ووڈ سب کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا۔ میرے پیاروں، اس وقت دنیا میں کوئی خوش نہیں۔ ناروے جو ہے اس میں ایک آدمی جس کے پاس وہ جاب نہیں ہے، گھر بیٹھا ہوا ہے، اس کو جو سب سے کم سیلری ملتی ہے وہ $100,000 سیلری ہے ناروے میں۔ جس کے پاس جاب نہیں ہے، جو جاب لیس ہے، جو گھر بیٹھا اس کو کوئی کام نہیں، اس کو $100,000 ایک سال میں ملتے ہیں۔ لیکن میرے پیاروں، پتہ ہے رزلٹ کیا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی ناروے میں ہوتی ہے۔ بتاؤ کیوں بھائی؟ جاپان میں غربت نہیں ہے، جاپان میں کرائم نہیں ہے، خودکشی دنیا میں نمبر 2 ہے۔ اسکینڈینیوین جتنی کنٹریز ہیں، سوئٹزرلینڈ اور یہ سویڈن، یہ ساری اسکینڈینیوین کنٹریز جہاں دنیا ایسی ہے جیسے جنت کا کوئی ٹکڑا اللہ نے اتار دیا ہے، اور خودکشیاں نمبر 3 پہ۔ آسٹریلیا وہ ملک ہے جب پولوشن کا ایک ذرہ نہیں، گیند ایسا نظر آتا ہے اندھا بھی کیچ کرتے ہیں، وہ کہ ہم وہاں بھی چھوڑ دیتے تھے، لیکن وہاں پولوشن نہیں، اور کھانا بہترین،
وہاں کا گوشت بہترین، وہاں کا دودھ ڈیری بہترین. ابھی میں آسٹریلیا سے 4 مہینے گزار کے آ رہا ہوں. خودکشی کا ریٹ اتنا ہائی ہو رہا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا. میرے پیاروں سب ٹوٹل فیل ہو گئے. جس لائن کے لیے ہمارے ڈاکٹر ہارٹ کے ٹاپ لاہور کے نام نہیں لوں گا، انہوں آج سے 15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. وہ ہمارے ایک دوست لاہور کی کیولی گراؤنڈ کے، ان کا ہارٹ چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی تمہاری ہارٹ کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اگر تمہاری سرجری نہ ہوئی فوراً تم زیادہ زندہ نہیں رہو گے. وہ کہا جی فوراً کر دیں. وہ کہا کل آ جاؤ. اب ڈاکٹر صاحب نے کل بلایا، ان کو بے ہوش کیا لٹایا کہ میں سرجری کرنے آ رہا ہوں. وہ ہارٹ کے ٹاپ سرجن وہ سرجری کرنے گئے، راستے میں ہارٹ اٹیک ہوا، مر گئے. وہ ابھی تک بغیر سرجری کے زندہ ہے. بتاؤ کیوں؟ میرے کتنے دوست ہیں سائیکولوجسٹ. میں ان سے ملا تو میں نے ان سے بات کی، بہت سالوں بعد ملا. ایک میرا دوست ہے بہت 10 سال بعد ملا. جب 3 گھنٹے بات ہوئی میں کہا یار برا نہ مانا، مجھے تو پاگل لگ رہا ہے. بالکل صحیح کہا، میں پاگل ہو چکا ہوں. سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ علاج کر سکتے پاگلوں کا، خود بیچارے وہ دماغ ہے. ویسے بھی ایک شریف آدمی اگر شادی کی زندگی 10 سال گزار لے وہ پاگل تو آدھا ہو ہی جائے. نیچرل فینومینا. کیوں سر غلط ہمارا نیچرل ہے. حالات ایسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، آپ کی دعا مجھے تو چھوڑ دیں. آپ نے کہا اے اللہ مجھے ایسی عورت سے بچانا جو میں وقت سے پہلے بوڑھا کروں. اگر عورت فطرت میں نہیں ہوگی، عورت نہیں ہوگی تو وقت سے پہلے مرد کو بوڑھا کر دیں. اور آج یہ پریشانی عام، طلاقیں بڑھی جا رہی ہیں، بیٹیاں گھر آئی جا رہی ہیں. میرے پیارے دوستوں دیکھو کہ ساری دنیا اس پہ فیل ہوئی. اللہ نے کامیابی سکسیس صرف اپنے دین میں رکھی اور کسی جگہ نہیں رکھی. لیکن میرے پیاروں کو دین کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے. اس وقت بے دینوں کو چھوڑ دو، سب سے زیادہ مسائل دینداروں کے ساتھ. دیکھو انسان کو شک کب ہوتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں نماز قائم کرو، اور فرمائے گئے نبی ہم نے آپ کو معاش کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، وہ تو اللہ آپ کو دیں گے. آپ کو خود بھی نماز کی پابندی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پہ لگائیں. اب جس قرآن میں حدیثیں آتی ہیں کہ نماز میں رزق لکھا ہے. یہ جو چارج کی نماز ہے جو 8 ساڑھے 8 کے بعد ہوتی ہے، یہ حضرت عمر فرماتے تھے جب کام کرنے جاؤ گھر والوں سے کہو چارج کی نماز پڑھے، چارج کی نماز رزق کو کھینچتی ہے. اب میں نے اتنی ساری چیزیں سن لی، اب نماز پڑھی جناب رزق اور ٹائٹ ہو گیا، اب اسلام پہ شوق ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا. کتنے ویسٹ میں لوگ ہیں روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں اسلام چھوڑ رہے. میں ابھی آسٹریلیا میں ایک حافظ قرآن کے پاس گیا، اور یعنی حافظ قرآن دیندار 1 ہفتے پہلے مرتد ہوا تھا اسلام چھوڑ. یہ کیا ہو گیا؟ آج ہمیں نماز فائدہ نہیں دے رہی، نمازیوں کو بھی نہیں دے رہی. اور قرآن اور حدیث کہہ رہی ہے نماز سے رزق کھینچتا. ہم نماز شروع کرتے ہیں رزق دبئی پہنچ جاتا ہے، چائنا، بیوی یہاں بیٹھی ہے، بچہ چائنا میں، آپ جاپان میں. یہ کیا ہو گیا؟ گھر ٹوٹ گیا نماز سے. جب سے نماز شروع کی گھر میں پہلے بہت مزے آتے ہیں. ایک اور بات یاد رکھنا میرے پیاروں، مجھے ایک بڑے پولیس کے آفیسر نے کہا پہلے آپ مجھے یہ بات سمجھاؤ کہ کلین شیو سگنل نہیں توڑتا، داڑھی والا نہیں توڑتا مولوی. میں نے کہا اور کچھ؟ انہوں نے کہا کافر سچ بولتا، مسلمان جھوٹ بولتا. کافر کے معاملات اچھے، مسلمان کے گندے. کافر کی مدد اللہ بہت کرتے ہیں، سچن کو 300 کراتے، شاید آفریدی 30 پہ آؤٹ ہو جاتے. یہ کیا چکر ہے؟ ان کی مدد زیادہ ہماری کم ہے نا. یہ تو بالکل صحیح. ان کی لک ایسی چلتی ہے ہمارے سامنے ہمارے کیش نہیں چھوٹتے، ان کے کیش چھوٹتے ہیں. ہم نے 10-15 سال دیکھے. تو یہ کیا وجہ ہے میرے خیال؟ شرابیوں میں بہت دوستی ہوتی ہے، ایسے راتوں تک بیٹھتے ہیں. 2 مولویوں کے ساتھ بٹھا کے دکھا دو کتنا مشکل کام ہے. جوئے خانوں میں جو ہے اور مدرسوں میں توڑ ہے، آپس بنتی نہیں، آپس میں ایک دیکھے تو کیوں؟ بہت آسان بات ہے. کیونکہ ابلیس نے قسم کہی کہ اللہ تیری عزت کی قسم کہ جب تک تیرے ہر بندے کو جہنم میں لے جاؤں گا چین سے نہیں بیٹھے. تو جو آلریڈی جہنم میں کفر پہ ہوا اب ابلیس پاگل ہے، بنتا ہے میرے جا کے ویلڈن اور کام کر بیٹا، اور کام کر جا جانا. تو جھوٹ بول رہا ہے وہ اس کے پاس شیطان نہیں جا رہا. کیوں کہ میرے پیاروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں جھوٹ اور خیانت و ظلم ہوگا یہ اپنے آپ کو خود تباہ کرے گی، کسی کو ان کو تباہ کرنا نہیں. اب ہم ذرا سا مسئلہ ہے امریکہ پر ڈالتے تھے، امریکہ کرا ذرا سی کھلی ہوئی چائنا نے وائرس بھیجا کھلی، ذرا سا مسئلہ انڈیا نے پکا کی، رو نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں. میرے پیارو اللہ کے نبی کہہ رہے جس قوم میں جھوٹ، سچ بتاؤ ہم میں سے کون ایسے جھوٹ نہیں بولے؟
جس قوم میں جھوٹ آپ کو، جس قوم میں ٹوپی پہنانا، جب ٹوپی نہیں پہنے گا تو ٹوپی پہنائے گا. تیسری چیز تو میں نے دیکھی نہیں، یہ 10 ہے نا یا 300 بھی ہے. بائنری سسٹم کیا ہے؟ یہ موبائل 10 ہے نا. یا ٹوپی پہنے ہو پہناؤ، جو نہیں پہنتا پہنا ہوگا، پکی بات ہے. اور ہے تیسری ٹوپی نہیں پہنتا. تو میرے پیارو، جس قوم میں خیانت، جھوٹ، دھوکہ اور ظلم عام ہوگا، وہ قوم اپنے آپ کو خود مارے گی. آج مجھے بتاؤ، پورے پاکستان میں پھرتا ہوں میں جماعتوں میں، 98% مسلمان فجر کی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے. بتاؤ کتنا بڑا ظلم ہے. کافروں کے بعد جو شرک کرتے ہیں، سب سے بڑا ظالم وہ مسلمان ہیں، جو اتنے بڑے اللہ، جو ایسا 1.5 منٹ کا ہلکا سا زلزلہ لائیں تو 3 لاکھ آدمی کو زمین میں دفنا دیں. اتنے بڑے اللہ جو ہلکی سی لہر سمندر سے اٹھائیں تو 3 لاکھ آدمی پانی میں غرق کر دیں. ٹرین اندر بلڈنگ کے اندر. میرے پیارو، وہ اللہ مؤذن سے کہہ رہا ہے ان کو 6 دفعہ بتاؤ اللہ اکبر میں بڑھاؤں، بستر چھوڑیں. کیوں؟ میری نماز ان کی نیند سے بہتر ہے. 98% مسلمان کہتے نہیں اللہ بہت تھکے میں، آفس جانا ہے، US جانا، ہم نماز نہیں پڑھیں. بتاؤ میرے پیارو، اس سے ظالم کو مسلمان ہو سکتا؟ وہ ابلیس جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اللہ نے اس کو مردود بنا دیا. وہ مسلمان جو آدم کے رب کو سجدہ نہیں کرے گا، بتاؤ اس پر کیا ہوگا؟ کتابوں میں لکھا ہے انسانی شکل میں ابلیس آیا ایک آج نوجوان سے، ارے کیا آج بھائی ٹھیک ٹھاک کون ہے بھائی، میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنا بزرگ بنانا چاہتا ہوں. کہیں آپ کون ہیں؟ کہا ابلیس. کہیں آپ مجھے اپنا بزرگ بنانا؟ کہا ہاں. کہا کیسے؟ کبھی میں نے جو ایک انسان کو سجدہ نہیں کیا تھا کبھی، آپ کو تو میں کتنے مہینوں سے دیکھ رہا ہوں آپ کو سجدہ نہیں کر رہے، آپ تو مجھ سے بڑے شیطان ہیں اس لیے آپ سے بیعت ہونا. یہ کیا بتاؤ کتنا ظلم ہے. جس اللہ نے آنکھیں دی میرے پیارو، جس اللہ نے ہاتھ پیر دیے میرے پیارو، وہ اللہ اتنی دفعہ روزانہ 30 دفعہ کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، اور ہمیں اس یونیورسٹی کا چیئرمین بڑا لگے، اور ہمیں کرکٹرز کو PCB کا چیئرمین بڑا لگے، اور ہمیں پریزیڈنٹ صاحب بڑے لگے، اور پرائم منسٹر صاحب بڑے لگے، اور فلاں تنظیم کا بڑا لگے، اور اللہ چھوٹا لگے. بتاؤ کتنا بڑا ظلم ہے. سر آ رہے ہیں، جاؤ بھائی بعد میں بات کریں گے، لڑکی سے بات کر رہے ہیں، سر آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ. اللہ دیکھ رہے کوئی مسئلہ ہی نہیں یار، اللہ سے کون ڈرتا ہے یار؟ اللہ تھوڑی کوئی کھا تھوڑی جائیں گے، باتیں کرو، کوئی مسئلہ اللہ ہے. دیکھنا بھی سارجنٹ نے کہا تھوڑا سگنل یار، اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ میرے پیارو، مسئلہ ہمارا سب کا یہ ہے. دیکھو دین کو صحیح سمجھنا جو ہے یہ ضروری ہے. ابھی ہم دین کی سمجھ ہمیں نہیں ہے. ہم اچھی تقریر، لچھے دار تقریر کرنے والے کو سمجھتے ہیں یار بڑی نالج ہے، کیا اسکالر ہے یار. تو بھائی ہم دیکھو یاد رکھیں میرے پیارے بھائی، غور سے 3 چیزیں دین ہیں: قرآن، سنت اور صحابہ. بس اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوں گے، میری امت میں 73 ہوں گے. یار اس کا کون سا ہے جو جنت کا؟ ایک فرقہ جنت میں جائے گا. یار اس کا کون سا فرقہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کی سنت میں ہوں گے؟ خلفاء راشدین اور مہدی صحابہ کی سنت. جو اس سے نیچے جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. آج مسلمان جو ہے جب دین پہ وہ پاگل ہو جاتا میں کہاں تھا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جیسی ریسرچ ہم دنیا میں کرتے ہیں کہ میرے بچوں کو ہارٹ کا پرابلم ہے، کس ہارٹ سرجن کو دیکھوں تو پوری ریسرچ کر کے جاتا. کھانا کھانے ریسٹورینٹ کا انٹرنیٹ پہ گھنٹوں گزارتا ہے، کس ریسٹورینٹ کا کھانا اچھا ہے دوستوں سے پوچھتا ہے. لیکن دین میں اندھوں کی طرح چل دیا. میرے پیارو، اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن صحیح پڑھے، سیکھ کے تلاوت کرے، غنی نہ امیر نہ ہو، کا میری امت میں سے نہیں اٹھایا جائے گا. اور قرآن ماننے والے سب سے زیادہ بھیک مانگتے ہیں. دیندار کے لوگ ہیں کیا؟ ادھر چلتا ادھر بھیک، ادھر چلتا تقریر کرو چلتا تقریر کرو چلتا. میرے پیارو، جس دین سے اللہ سے لینا نہ ہے وہ دین ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے قسم کھائی جو مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، اللہ کے نبی نے قسم کھائی اللہ اس کے فخر کو بڑھائے. آج 10,000 کی ضرورت پڑی، کل اللہ اس کی ضرورت 10 لاکھ کر دے گا، آگے 10 لاکھ ارب کر دے گا. ہمارے پاکستان میں نہیں، اور مانگی جا رہے ہیں پر بھی پوری دنیا سے، اور ہمارا ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے اور لون بڑھ رہا ہے اور سود بڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی نے قسم کھائی، یا تو انکار کر تو حدیث کا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں جتنی حدیثیں میں نے پڑھی ہیں سنی ہیں آپ کو چل رہا ہے، ایک حدیث چھوٹی نہیں ہے میرے ساتھ. میں نے جتنی دنیاوی کتابیں پڑھی ہیں، میری اسپورٹس کے جتنے لیکچر ہیں، سب کا تعلق اللہ کے نبی کے اقوال کے ساتھ. سب ڈیل کارنیگی کی میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ، بہت مشہور کتاب، مجھے بڑا فائدہ ہوا تھا. لیکن اس بیچارے نے خودکشی کی. دیکھو لوگوں کو کیا پڑھایا اور خودکشی چل گیا. وہ ساری حدیثوں سے اقوال، وہ ساری حضور کی حدیث. حضور ایسی ایسی باتیں کر کے آج سائنس پر پریشان ہو گئی
کتنے مخلص یہ سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز مسلمان ہوئے کہ نبی تو امی تھا. امی میرے گھر جاہل آدمی کو نہیں کہتے نا اس کو. امی کہتے ہیں اس انسان کو جس کا ٹیچر انسان نہ ہو اللہ ہوں, ڈائریکٹ اللہ ہوں. حضور امی تھے, ڈائریکٹ اللہ نے ٹیچر. آج سائنس پریشانی آدمی نے کیسے بتا دیا کہ ایک ننگے پیر چلنے والے اور بکریاں چرانے والے اور اونٹ چرانے والے لمبی بلڈنگز بنانے میں ایک دوسرے سے دوڑ لگائیں گے. کیسے اللہ کے نبی نے کہہ دیا. آج دبئی میں 1 کلومیٹر کی عمارت بنی برج العرب, پھر زمزم ٹاور بنا جس کی ویونگ ہائٹ اس بلڈنگ سے اونچی ہے. میں دیکھ کے آیا, برج العرب جو ہے 630 میٹر ہائی ہے, یا کوئی آدمی زمین دیکھتا ہے, اور زمزم ٹاور 650 میٹرز پہ ہے جہاں سے آدمی نیچے دیکھتا ہے. ابھی جدہ میں 1 مائل کی بلڈنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے. اللہ کے نبی ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہے ننگے پیر, کوئی سوچ سکتا ہے اتنے غریب لوگ بھی عمارتیں بنے. اللہ کے نبی پہلے بتا فرمایا زمینوں میں سوراخ ہوں گے, سوراخ اور نفق بن رہے ہیں اور ٹنلز, اس میں سے لوگ ٹریول کر رہے ہیں, آپ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. فرمایا یہود جو ہیں وہ ایک درخت بنائیں گے جس کے پیچھے چھپیں گے اور وہ درخت کہے گا یہ فلاں ہے فلاں, اس کی گردن کاٹو. آج فل پورا وہ وہاں کا جو لینڈ ہے سارا ان درختوں سے بھرا. ایک ایک بات میرے پیارو اللہ کے نبی بتا کے کیا ہو, اور ہم اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر کی ٹیکنالوجی پڑھیں جو ٹوٹل فلاپ ہو گئی. آج سے مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا بچہ تھا 12-13 سال کا, اس وقت یہ تھا کہ یہ جو ایگ ہے, ایگ یہ انڈا, اس کا جو زردی ہے یہ کولیسٹرول ہے, یہ ہارٹ کو پرابلم دیتا ہے, تو چھوڑ دو. تو 40 سال تک وہ اس کو کہتے رہے گندا ہے. آج انہیں ہارٹ اسپیشلسٹ نے کہا ہے ایگ یوگ جو ہے یہ گڈ کولیسٹرول ہے, یہ ہارٹ کو صحت دیتا ہے. اب بتاؤ جو 40 سال بغیر انڈے کھائے مر گئے زردی, وہ قیامت کے دن پکڑیں گے کہ تم بغیر انڈے کے زردی کا انڈا کھلوا دو. بغیر زردی کا انڈا بھی ہوتا ہے, اصل تو مر رہا زردی میں ہوتا ہے. دیکھ اپنی ٹیکنالوجی فیل, خود ریسرچ خود فیل, خود ریسرچ خود فیل. تو میرے گھر اللہ نے دین دیا لیکن اس کو سمجھنا پڑتا ہے. جیسے آپ یہ اپنی چیز سمجھ لو, ایسے تھوڑی خود کتابیں پڑھ کے بیٹھ گئے کہ جو گھر میں MBA کر دوں گا, نہیں میں گھر میں FRCS کر دوں گا, نہیں. میرے گھر اس کے لیے انسٹیٹیوٹ میں جانا پڑتا ہے, اس کے لیے محل میں جانا پڑتا ہے, اس کے لیے استادوں سے سیکھنا پڑتا ہے. جیسے وہ دنیا بغیر استاد کے نہیں سیکھ سکتے, خدا کی قسم قرآن بھی بغیر استاد کے سیکھنا, وہ نفس کا قرآن ہوتا ہے, وہ بھی جہنم میں لے جاتا ہے. نفس کا قرآن, نفس کا دین بھی جہنم میں لے جاتا ہے. کئی موقع لے گیا میرے گھر. حضرت علی کا قاتل بہت بڑا ذاکر تھا اپنے علاقے میں, اتنا ذکر کرتا تھا اپنے علاقے میں, اس سے زیادہ کوئی قرآن پڑھنے والا نفل پڑھنے والا نہیں تھا. اللہ کے نبی نے کہا میرا امت کا بدبخت ترین آدمی کو. میرے پیاروں آج نہ مسلمانوں کو نماز فائدہ دے دی ہے, نہ مسلمانوں کو تلاوت فائدہ دے دی ہے, نہ مسلمانوں کو حج. اللہ کے نبی نے فرمایا جو حاجی حج کرے اور اس کا حج قبول ہو جائے وہ موت تک کبھی فقیر نہ ہوگا, اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اس وقت سب سے زیادہ حالات حاجیوں پہ ہے. میرے پیاروں قرآن کہتا ہے یہ شفا ہے, قرآن کہتا ہے یہ کتاب نازل ہوئی ہے, اس میں شفا ہے اور اس میں ہدایت ہے. میرے پیاروں پوری دنیا میں مسلمان ہسپتال بھرے, کیوں؟ کس کو قرآن سے شفا ملی؟ بتاؤ بھائی کس کو ملی قرآن سے شفا؟ سردرداری کبھی قرآن سے شفا ملی, پیناڈول دیتی ہے, کیوں میرے پیاروں؟ تو نعوذ باللہ یہ آیت کیا غلط ہے؟ حاجی حضرات حج پہ جا رہے ہیں, حاجی کیمپ میں اتنی دوائیاں لے کے جاتے ہیں, تو ہمارے پیارے نبی کی بات غلط ہے کہ زمزم میں ہر مرض کا علاج ہے. میرے پیاروں ہمارا کیوں نہیں ہوتا؟ سورہ فاتحہ میں موت کے علاوہ ہر علاج, ہمارا سورہ فاتحہ سے علاج کیوں؟ میرے پیاروں ہم بہت دھوکے میں پڑے ہیں. نمازی اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہا ہے, حاجی اپنے آپ. میرے پیاروں 5 وقت کی باجماعت نماز